بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو آج 7 نومبر 2023 منگل کا دن ہے۔ دوستو سب سے پہلے ہم آج بات کریں گے پاکستان کی گرتی ہوئی کرنسی کی ویلیو پر کہ کیوں پاکستان کی کرنسی ڈے بائی ڈے دباؤ کا شکار نظر آتی ہے، اور پھر بات کریں گے کہ پاکستان کی کاٹن مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے، جبکہ اگر یو ایس کاٹن سیٹ مارکیٹ کو دیکھا جائے تو وہ 50 ہفتوں کی کم ترین سطح پر اس وقت موجود ہے اور تقریباً 76.76 سنٹ پہ یو ایس کاٹن مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے۔ تو بات کریں پاکستانی کرنسی کی، تو پاکستانی کرنسی ایک بار پھر دباؤ کا شکار ہے اور ہر روز کرنسی کی ویلیو میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ 16 اکتوبر سے اب تک جاری ہے، اور دیکھا جائے تو 2.90% تک پاکستانی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں کمزور ہوئی ہے، اور کل تک جو ڈالر ریٹ کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی کا ریٹ تھا وہ 285.30 تھا، لیکن اگر آج کی بات کریں تو آج 286 روپے پر ہے، اور اوپن مارکیٹ میں اس وقت ڈالر 288 سے 299 میں فروخت ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم آج کی بات کریں تو اس میں آج بھی 1.17 روپے کی مزید کمی ہوئی ہے۔ تو اس کی وجہ سب سے جو اہم وجہ ہے، اس کی وجہ ادائیگیوں کا ایک دباؤ ہے، جس کی وجہ سے کرنسی کی قدر میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ اور بانڈ مارکیٹ کی بات کی جائے تو وہ ان دنوں میں تیزی کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آج کی اگر ہم اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں تو وہ 54,000 پوائنٹ سے بھی بڑھ گئی ہے، اور زر مبادلہ کے ذخائر بھی پچھلے مہینے سے بڑھے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو IMF کے جو مذاکرات ہیں وہ بھی کامیابی کی ایک قوی امکان ہے کہ وہ کامیابی سے IMF کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود بھی پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کرنسی مارکیٹ میں ایک مندی کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو اس کی سب سے اہم وجہ جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ فارورڈ مارکیٹ میں جو ایکسپورٹر ہے ان کی طرف سے ضرورت سے زیادہ مال جو ہے نا وہ فروخت کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ تقریباً 6 ستمبر سے شروع ہوا اور 16 اکتوبر تک اس کا تقریباً دورانیہ 1.5 مہینے کا بنتا ہے۔ تو جو بھی ایکسپورٹر تھے انہوں نے فارورڈ مارکیٹ میں بلک کی صورت میں اپنی اشیاء کو فروخت کیا، جبکہ ان دنوں میں ڈالر ریٹ کمزور ہوتا اور پاکستانی کرنسی مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ایکسپورٹرز نے، جبکہ اس دوران جو امپورٹر تھے وہ سائیڈ لائن پر کرنسی کی بڑھتی ہوئی پاکستان کی کرنسی کی بڑھتی ہوئی ویلیو کا انتظار کرتے رہے۔ تو پھر دوستو کیا ہوا کہ 16 اکتوبر کے بعد جو پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ڈاؤن فال ہونا شروع ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر جو امپورٹر ہے انہوں نے دھڑا دھڑ چیزیں پاکستان سے باہر سے امپورٹ کرنا شروع کی، اور پھر ایک ادائیگیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان 20% چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے اور 80% سے زائد چیزیں امپورٹ کرتا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جو امپورٹرز ہیں انہوں نے جو امپورٹ کی ہے جو بھی چیزیں کی ہیں پاکستان میں، اب اس کی پیمنٹ کا ایک شیڈول بنا ہوا ہے دینے کا، جس کی وجہ سے مارکیٹ ایک بار پھر دباؤ کا شکار ہوئی اور پاکستان کی کرنسی ڈے بائی ڈے کمزور ہوتی ہوئی نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ نشانیاں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ جو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کی تیزی اور بانڈ مارکیٹ کی جو اس وقت تیزی ہے یہ بھی کوئی طویل دورانی کی نظر نہیں آتی، یہ مختصر وقت تک ہوگی، اور اس کے بعد پھر جیسے پاکستان کی کرنسی پر ایک دباؤ پڑا، اسی طرح پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ پر بھی ایک دباؤ نظر آئے گا۔
یہ جو پاکستان کی کرنسی کا جو ڈاؤن فال ہے وہ اس وقت تک رہے گا جب تک ادائیگیوں کا جو ایک دباؤ ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پھر پاکستانی کرنسی مستحکم ہوگی، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر IMF کے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کی قسط آنے کے بعد پھر دسمبر میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو کرنسی کی ویلیو ہے وہ ایک دفعہ پھر بہتر ہو، لیکن اس وقت تک جو بھی مارکیٹ کی پاکستانی کرنسی کی ویلیو ہے وہ ڈے بائی ڈے ہمیں کمزور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں US کاٹن سینڈ مارکیٹ کی، اور پاکستان کی کاٹن مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے وہ آج بھی تقریباً کل کے مقابلے میں 2 سینٹ مزید کمزور ہوئی ہے۔ تو جیسا کہ ہم گزشتہ 15-20 دنوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک اسرائیل اور فلسطین کا یہ کانفلکٹ، یہ لڑائی جاری رہے گی، تب تک پوری دنیا کے جو کاروبار ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو کموڈیٹیز کے ریٹ ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے بڑھنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی مقامی کاٹن مارکیٹ کی روئی کی، آج کی اگر ہم بات کریں تو آج کے جو ریٹ ہمارے سامنے ہیں دوستوں، روئی کی اگر ہم سندھ کی بات کریں تو وہ اس وقت 14,500 سے لے کر 16,500 کی پوزیشن ہے، اور ضلع گھوٹکی اور میرپور متھیلو کی بات کریں تو یہاں پر ٹاپ کوالٹی کی وجہ سے یہاں کے جو ریٹ ہیں وہ 17,800 سے لے کر 18,000 روپے تک کی پوزیشن میں ہے۔ لیکن اوورال اگر سندھ کی بات کریں تو جو ریٹس ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں وہ 14,500 سے لے کر 16,500 روپے تک ہمارے سامنے ریٹ آئے ہیں۔ وہ کوالٹی کی بنیاد پر ہیں کہ اس وقت ٹاپ کوالٹی کا ایک بحران ہمیں نظر آتا ہے، اور کوشش ہے ٹیکسٹائل اور اسپنرز کی طرف سے کہ اچھی روئی کو خریدا جائے۔ اور اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں دوستوں تو پنجاب میں بھی اس وقت جو ریٹ ہیں وہ 17,000 سے لے کر 17,500 تک ایوریج اور اچھی کوالٹی کی روئی کے ریٹس ہیں، اور 17,800 روپے تک ٹاپ کوالٹی کے ریٹ ہیں۔ اور اگر ہم ایوریج روئی کی بات کرتے ہیں تو 16,500 سے لے کر 17,000 روپے تک کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ بنولے کی بات کریں تو بنولے کے ریٹس بھی اس وقت دوستوں جو سندھ کی پوزیشن ہے وہ قدر بہتر ہوئی ہے، اور اس میں 100 روپے تک اضافہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ تیل کے بڑھنے کی وجہ سے بنولے کے ریٹس میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے، اور 2,300 سے لے کر 2,600 روپے تک سندھ کی پوزیشن ہے۔ اور بات کرتے ہیں پنجاب کی تو پنجاب میں 2,300 سے لے کر 2,700 روپے تک بنولے کے ریٹس کی ہمارے سامنے پوزیشن واضح ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کاٹن سیڈ آئل کی، جسے ہم بنولا آئل بھی کہتے ہیں، تو اس میں بھی آج ایک واضح اضافہ دیکھا گیا ہے 200 سے 300 روپے، اور جو ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں اور 12,600 سے لے کر 12,800 روپے تک ہمارے سامنے ریٹس آئے ہیں۔ بات کرتے ہیں سرسوں آئل کی تو سرسوں آئل میں بھی بھرپور اضافہ دیکھا گیا ہے 400-500 روپے تک، اور آج کے جو ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں وہ 13,500 روپے تک سرسوں آئل کے ریٹ سامنے ہیں۔ سرسوں آئل اور آئل کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے سرسوں کے سیڈ سرسوں میں بھی ایک واضح اضافہ دیکھا گیا، اور آج کی اگر ہم پوزیشن کی بات کریں تو اس میں گزشتہ 2-3 دنوں میں سرسوں کے ریٹ میں بھی 500 سے لے کر 1,000 روپے تک اضافہ دیکھا گیا ہے، اور جو آج کے ریٹس ہیں وہ 6,000 سے لے کر 7,200 روپے تک ٹاپ کوالٹی کے سرسوں کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم دوستو کھل بنولا کی، تو کھل بنولا کے جو ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں بھی 100 سے 150 روپے تک اضافہ دیکھا گیا ہے، اور 2,250 سے لے کر 2,450 تک کی پوزیشن سندھ میں ہے کھل کی۔ اور اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں 2,300 سے لے کر 2,600 روپے اور 2,650 روپے ٹاپ کوالٹی کی کھل کا ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، اور اس میں آج کے ریٹ میں دیکھا جائے آج کے دن میں تو ٹاپ کوالٹی میں 50 سے 100 روپے کا کھل میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو گندم کی، تو گندم کے ریٹس میں بھی واضح طور پر اضافہ ڈے بائی ڈے دیکھا جا رہا ہے، جو 20, 25, 30 روپے
کے حساب سے ہمارے سامنے آیا ہے، اور پنجاب کی بات کریں تو 4,400 سے لے کر 4,625 روپے تک گندم کے ریٹس پنجاب میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں سندھ کی، تو سندھ میں 4,300 سے لے کر 4,700 روپے تک کے ریٹس گندم کے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے دوستوں کپاس کی۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کپاس کی کوالٹیز کے کافی ایشو ہیں، اور ٹاپ کوالٹی کی کپاس اس وقت اویلیبل ہونا جو شیر لانے کے برابر ہے۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں ریٹوں کی، تو پنجاب میں 6,000 سے لے کر 7,300 روپے تک ریٹس آئے ہیں، اور اگر ہم ٹاپ کوالٹی کپاس کی بات کریں تو وہ 7,500 سے لے کر 8,000 روپے تک کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ لیکن جو ٹاپ کوالٹی کپاس ہے اس کی کوانٹٹی ڈے بائی ڈے ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم پنجاب کی غلہ منڈیوں کی آج کی بات کریں تو ارائیول کا جو سلسلہ وہ بھی ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آیا، اور جو غلہ منڈیوں میں جو کپاس کی پوزیشن تھی اسٹاک کی، وہ میکسیمم ہمارے سامنے جو آئی ہیں وہ 25,000 من، اور دیگر منڈیوں میں 20,000، 15,000 اور 10,000 کے حساب سے پنجاب کی مختلف منڈیوں میں کپاس کے اسٹاک ہمارے سامنے واضح ہوئے ہیں۔ اور اگر فیکٹریوں کی بات کی جائے دوستوں، تو فیکٹریوں میں جو اس وقت کپاس کا ریٹس ہے پنجاب میں وہ 7,000 سے لے کر 7,400 روپے تک مختلف فیکٹریوں کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دوستوں بات کرتے ہیں سندھ کی کپاس کی، تو سندھ میں اس وقت کپاس کا جو ریٹ ہے وہ 5,000 سے لے کر 7,000 روپے تک ہمارے سامنے آئے ہیں، اور یہاں پر بھی سیم یہی مسائل ہیں کہ کوالٹی کپاس کا ملنا ذرا مشکل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے روئی کے ریٹوں میں بھی کافی فرق نظر آتا ہے، اور کپاس کے ریٹس بھی بہت ڈفرینس ہے۔ اور جو ٹاپ کوالٹی کپاس ہے سندھ میں، اس کی اویلیبلٹی بھی اس وقت 10 سے 15% تک ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ایوریج مال ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ سب سے اہم چیز اس وقت ترکش روئی کی پہنچ، اس کے بھی ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ 19,500 میں ٹاپ کوالٹی کی ترکش روئی وہ بھی اویلیبل ہے، اور اس کے ریٹس ہمارے سامنے جو آئے ہیں وہ 19,300 روپے تک ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو اگر یہ صورتحال رہی انٹرنیشنل مارکیٹ کی، اور یہ اسرائیل کنفلکٹ کی جو چل رہا ہے، اگر یہ صورتحال بڑھتی جاتی ہے تو پھر لازمی طور پر کپاس کے آئندہ آنے والے دنوں میں جو تیزی کے اثرات ہیں وہ کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جو ٹاپ کوالٹی ہے اس کا ریٹ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ریٹ ملے گا۔ تو یہ آج کی صورتحال ہے۔ تو جو بھی دوست ہیں، اگر میری اس ویڈیو کو جو آپ سنتے ہیں، اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔